बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 2 मई है एंड द यूएस इज़ इन वेरी बैड शेप। बहुत बुरा हाल है इस वक्त अमेरिका का, और ना जाने क्यों जब इस हवाले से तज्जिया, तबसरा और इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सामने रखी जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े वेल कनेक्टेड तसव्वुर होने वाले लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन को, इस तज्जिए को झूठा करार देते हैं, इसको डाउट करते हैं जब ये बात बताई जाती है कि मैदान जंग में अमेरिका का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। और जिस किस्म की दलेरी, शुजात और बहादुरी ईरानियों ने इस जंग में अब तक दिखाई है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो इस इंफॉर्मेशन को डाउट किया जाता है। खुदा न खास्ता ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर अमरीकी नुकसानात नहीं बल्कि पाकिस्तान के नुकसानात की बात हो रही हो। बहरहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से अमरीका का गुरूर खाक में मिल गया है। अब कुछ नई इंफॉर्मेशन, आदादो शुमार और एविडेंस सामने आया है जिसके मुताबिक खलीजी अड्डों पर जो तबाही हुई है उसके वो मनाजिर सामने आ रहे हैं जिसको जो किसी के गुमान में नहीं थे, जिसकी तवक्को नहीं थी। CNN की एक तहकीकाती रिपोर्ट है जिसने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को गर्म तवे पर बिठाया हुआ है। और जब से ये जंग शुरू हुई है आपने ये नोटिस किया होगा कि एक पैटर्न है कि अमेरिका का मीडिया बड़ा मुनकसिम है। जो लोग बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो मीडिया हाउसेस उनकी तारीफ़ करता है डोनाल्ड ट्रंप, जो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं वो तबाही, यकीनन तबाही हुई है ईरान की, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। और फिर जिस वक्त अमरीकी नुकसानात को कम अज़ कम करके बयान किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर तारीफ़ के डोंगरे बरसाते हैं। और फिर कुछ मीडिया है जिसको वो फेक मीडिया करार देते हैं। उसमें जो टॉप करते हैं उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल शामिल है, उसमें CNN शामिल है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट है। और ये वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दो दिहाई नहीं बल्कि 100 साल से ज़ायद अरसा इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हो चुका, जो इंफॉर्मेशन डोमेन में काम कर रहे हैं, जो बड़े मुस्तनद खबर रसां इदारे तसव्वुर होते हैं, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अब सामने लाए हैं। और ये वीडियो एविडेंस की बेस के ऊपर मकामात के तयन के साथ ये सब कुछ सामने रखा जा रहा है जिससे मैदान जंग का नक्शा कुछ और ही नजर आता है। और अब दो पैरेलल मंजरनामे बन चुके हैं। एक वो गुफ्तगू है जो डोनाल्ड ट्रंप करता है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अब रिसेंटली क्या बात की है। और इस वक्त जो करंट सिनेरियो है जो हमारे सामने डेवलप हो चुका, जिसमें जो ईरान है, ईरान से दोबारा एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने राब्ता किया, पाकिस्तान को नई तजावीज़ ईरान ने हैंड ओवर की और वो अमेरिका को भिजवा दी गई हैं। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा जो है वो सामने आया है। वो क्या है, पहले ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ है उसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये नाकाबिले तलाफ़ी है, इर्रिपेरेबल लॉस है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की प्रेजेंस को माजी की तरह बरकरार नहीं रखा जा सकता। अमेरिका बहुत वल्नरेबल हो चुका है और उसमें ख़ास तौर पर जो एविडेंस सामने रखा गया है कि ईरान जो है उसने जो किया सो किया, लेकिन उसके बैकएंड पर रहते हुए चीन ने ख़ास तौर पर किस तरीके से जानते बूझते हुए या फिर जाने अनजाने में ईरान को सपोर्ट किया और ट्रिगर के ऊपर उंगली जो है वो ईरान की थी। अब सबसे पहले तो जो तजावीज़ हैं उन तजावीज़ के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सामने आती है। एक तो उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया, दूसरा उन्होंने फ्लोरिडा में एक खिताब भी किया है और उसका मजमूआ 3-4 खबरों की सूरत में मेरे सामने मौजूद है। वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ और कहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान की जानिब से दी गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टेलीफोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ और। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज्ड है और तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं है कि उनकी क़यादत किसके पास है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, यकीन नहीं कि ये किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, बातचीत जारी है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें।
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات چیت میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو دنیا کو آج زیادہ خطرہ ہوتا۔ ایران کی نیوی، فضائیہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ ایران کی نیوی، ایران کی فضائیہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، یہ دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے آغاز کے 72 گھنٹے جو ہیں اس کے بعد پہلی مرتبہ کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی تمام لیڈرشپ، اس کی ٹاپ 3 ٹیئرز جو ہیں ان کو ہم نے میدان جنگ میں اسیسینیٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پاسداران انقلاب، ان کی نیوی ختم ہو چکی ہے، ان کی فوج ختم ہو چکی ہے، ان کے میزائل لانچرز ختم ہو چکے ہیں، ان کی زیر زمین میزائل سٹیز تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ نیا دعویٰ نہیں ہے، لیکن آج جب میں آپ کے سامنے اس دعوے کو ملاؤں گا اس رپورٹ کے ساتھ، اور ایک رپورٹ نہیں بلکہ NBC نیوز، اور یہ وہ میڈیا ہے کہ جس کو بڑھ چڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ انٹرویوز بھی دیتے ہیں، NBC نیوز، وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے بعد CNN کی ایک چونکا دینے والی انکشافات سے بھرپور رپورٹ ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی ہی حیران کن ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ میں یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ جب تک مقاصد کا حصول نہیں ہو جاتا ایران جنگ سے ہم نہیں نکلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں خطاب کیا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اس سے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی منظرنامے میں پاسداران انقلاب جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں اپنا کنٹرول بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساحلی علاقوں میں نئے قواعد نافذ کرے گی اور آبنائے ہرمز سمیت اہم بحری گزرگاہوں پر کنٹرول مزید مضبوط کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق ایران تقریباً 2000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بشمول آبنائے ہرمز اور خلیجی علاقوں میں اپنی نگرانی اور کنٹرول کو یقینی بنائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ان پانیوں کو ایرانی عوام کے لیے فخر اور طاقت کا ذریعہ بنانا اور خطے کے لیے سیکیورٹی اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دا ریسنٹ جو انکشافات ہیں ان کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی خطاب میں اور اسی گفتگو میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس اسلحے کی وافر مقدار موجود ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جتنا اسلحہ امریکہ کے پاس تھا آج اس سے دگنا ہے۔ یہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دانتوں کے درمیان سے جھوٹ بولتا ہے اور پوری دنیا اس کو رپورٹ کرتی ہے، اس کو کوسچن اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا اسلحہ ایران کے اوپر تباہی بربادی جو ہے وہ نازل کر رہے ہوں، آپ بمباری کر رہے ہوں، آپ B-1 لانسرز B-52 بامبرز کے ساتھ بمباری کر رہے ہوں، آپ کے جو بحری بیڑے ہیں وہاں سے کروز میزائل لانچ کیے جا رہے ہوں، اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ اس دوران ہمارا اسلحہ جو اس جنگ سے پہلے تھا اس کی تعداد 2 گنا ہو چکی ہے۔ حالانکہ جو انٹرسیپٹرز ہیں اور یہ ساری تھارڈ ہے، یہ اس کے حوالے سے تفصیلات انفارمیشن ڈومین میں موجود ہیں اور کچھ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یوکرین کو امریکی اسلحہ دینے کے جو سابق صدر جو بائیڈن کا فیصلہ تھا اس پر تنقید کی۔ CNN نے جو پچھلے مہینے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائلوں کی بڑی تعداد استعمال ہو چکی ہے، اور اگر مستقبل میں امریکہ کو کسی اور تنازع کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے پاس اسلحہ انتہائی کم ہوگا۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ جنگ پریسیجن سٹرائک میزائلوں کی 45% تعداد استعمال ہو چکے ہیں، 45% پریسیجن سٹرائک میزائل جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں، جبکہ تھرڈ میزائل 50% استعمال ہو چکے ہیں۔ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹر میزائلوں کا بھی 50% استعمال کیا گیا ہے، اینڈ وی آر
ٹاکنگ اباؤٹ یہ جو پوری دنیا میں ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے، امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے، 700-750 ان کی اڈے ہیں، ان کی پریزنس ہے مختلف فارمز میں امریکہ کی، اور ان کا اسلحہ اس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس ریجن میں موجود تقریباً سارا اسلحہ امریکہ کا ختم ہو گیا، اور اسی لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ کچھ نئے ٹرانسپورٹ پلینز جو ہیں وہ کچھ ساز و سامان لے کر پہنچے ہیں ابھی خلیجی ممالک میں، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ان کے گفتگو کا 14 سیکنڈ کا کلپ سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کیا، پھر میں آپ کو سنواؤں گا ایک سمال پورشن CNN کے رپورٹ کا، لیکن پھر ہم اس کی جو تفصیل ہے، میں نے اس کا پورا اردو ترجمہ، جو نقصانات انہوں نے بتائے ہیں ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ، وہ پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ذرا سنیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. There is no doubt ایران جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، اس ایک اینڈلیس وار ایران کو سوٹ نہیں کرتی، ایران کا ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے، اور اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے اور امریکہ کے لیے تو ایران نے یہ جنگ جو ہے وہ وار آف ایٹریشن بنا دی ہے، ایک اسیمیٹریکل وارفیئر میں انہوں نے آؤٹ کلاس کیا ہے امریکہ کو، لیکن امریکہ اگر ان کے پاور انفراسٹرکچر کی طرف بڑھتا ہے، جو اگرچہ ایک جنگی جرم ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ دنیا میں کسی انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا، وہ جنگی جرائم کرے گا، دے کین گیٹ اوے ود اٹ، وہ جاتے ہیں ان کے پاور پلانٹس کو، ان کے بریجز کو، ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو جتنا مرضی جوابی حملے ایران کرے، وہ جو اپنا ڈیمیج ہے اس کو ریپیئر کرتے کرتے، اس نقصان کو پورا کرتے کرتے کئی دہائیاں بیت جائیں گی، اور جتنا نقصان ہو جائے گا ایران اس کو افورڈ نہیں کرتا۔ ایران کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں جو فتح حاصل کی ہے، اب اس کو مذاکرات کی میز پر ایک فتح میں کنورٹ کرنا ہے انہوں نے، اور امریکہ کی کم از کم ڈیمانڈز مانتے ہوئے، ایسی ڈیمانڈز جو وہ پہلے ماضی میں ایگری کر چکے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت، وہی ڈیمانڈز مان کر اپنی بہت ساری ڈیمانڈز منوائی جائیں۔ اس میں امریکہ کا، امریکی فوجیوں کا اس ریجن سے انخلا ہے، اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی سید عباس عراقچی، اینڈ فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ، جس وقت عباس عراقچی اسلام آباد سے عمان گئے، مسقط سے جب واپس وہ اسلام آباد آ رہے تھے تو کچھ مسٹیریس فون کالز ہوتی ہیں۔ عباس عراقچی جو ہیں وہ ٹیلی فون کے اوپر سعودی وزیر خارجہ سے، اس کے علاوہ جو قطری وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، مصری وزیر خارجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ٹرکش وزیر خارجہ کے ساتھ، فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے، اور اب انہوں نے 6 مزید ٹیلی فون کالز کی ہیں گزشتہ روز، جس کی تفصیلات اب سامنے آ چکی ہیں کہ جس کے مطابق ایران جو ہے وہ ایک ریجنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے، وعدے، نعرے، چیسٹ تھمپنگ، چھاتی پیٹ پیٹ کر یہ کہنا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر جو دنیا بھر میں تبصرے ہوئے وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، لیکن یہ میرے سامنے وال اسٹریٹ جرنل موجود ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ ایران وار complicates contingency plans to defend Taiwan, some US officials say. Fully replacing stockpiles of weapons fired in the Middle East could take up to 6 years. یعنی یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، جو اسلحہ ایران کے اوپر داغا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کو ری فل کرنے کے لیے، ری سٹاک کرنے کے لیے، ریپلیس کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اسی کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 6 سال درکار ہیں، اور امریکہ کے پاس اب کوئی متبادل پلان موجود نہیں ہے۔ اگر تائیوان یا کسی اور جگہ پر کانفلکٹ میں اس کو ملیٹریلی انگیج ہونا پڑتا ہے تو امریکہ جو ہے اس کو اس جنگ نے بڑی حد تک کمزور کیا ہے، اور اسی وجہ سے دیر از نو ڈاؤٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس تمام میڈیا کو فیک میڈیا قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جب آپ جائیں، میں تھوڑے سے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں کہ واشنگٹن سے وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کرتا ہے کہ the US has burned through so many munitions in Iran that some administration officials increasingly assess that America couldn't fully execute contingency plans to defend Taiwan from a Chinese invasion if it occurred in the near term, US officials said. اور پھر انہوں نے تفصیل سامنے رکھی ہے کہ امریکہ نے 1000 لانگ رینج
ٹوماہاک میزائل جو ہیں وہ اس جنگ کے آغاز سے اب تک فائر کیے ہیں، اور 1500 سے 2000 کرٹیکل ایئر ڈیفنس میزائلز جس میں تھارڈ، پیٹریوٹ اور سٹینڈرڈ میزائل انٹرسیپٹرز شامل ہیں وہ کنزیوم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا لاس ہے امریکہ کا۔ سو دیٹس وائی آئی سے امریکہ از ان ویری بیڈ شیپ رائٹ ناؤ۔ یہ NBC نیوز میرے سامنے موجود ہے بیفور وی کم آن ٹو دی CNN رپورٹ۔ NBC نیوز لکھتا ہے کہ ایران کازڈ مور ایکسٹینسو ڈیمیج ٹو US ملٹری بیسز دین پبلکلی نون، کہ ایران نے اتنا بھرپور قسم کی تباہی مچائی ہے امریکہ کے فوجی اڈوں پر جس کے حوالے سے پبلک ڈومین میں عوامی سطح کے اوپر تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ US bases and equipment across the Middle East came under attack, including from an Iranian F-5, despite American air defenses, and repairs could cost billions of dollars. یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا بڑا ایک تو نقصان کیا ہے F-5 طیارہ جو ہے اس سے بھی امریکن بیسز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کے باوجود کہ امریکہ کے ایئر ڈیفنسز اس وقت تک وہاں پر موجود تھے، اور اس کا جو ریپیئر ہے وہ بلینز آف ڈالرز اس پر خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل انہوں نے سامنے رکھی، اور اس وجہ سے یہ اب ایک فیورٹ میڈیا کی لسٹ سے یہ سب لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب ذرا صرف آغاز سن لیں چند سیکنڈ کا CNN کی رپورٹ کا، اور پھر میں نے اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ CNN کی رپورٹ ہے، یہ ایک منظرنامہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کویت کے بورنگ جو بیس ہے امریکی فوجی اڈہ، جہاں پر کاراوکی نائٹ منائی جا رہی ہے، اور اس جنگ سے پہلے کے یہ مناظر ہیں، اور اس میں امریکی فوجی جو ہیں وہ جشن مناتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے کاراوکی نائٹ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر اگلا منظر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ Camp Buring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest US military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many US military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran. اچھا، اب یہ اس رپورٹ میں کہا کیا گیا، اور یہ وہ رپورٹ ہے جس نے اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور یہ شاہد ڈرون کی آپ نے آواز سنی، جو 2 اسٹروک انجن والا ایک ڈرون ہے جس نے امریکہ کو بڑی حد تک اس جنگ کے حوالے سے مجبور کیا کہ مذاکرات کی میز پر اس کو سیٹل کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اس کا توڑ جو ہے وہ اپیرنٹلی نظر نہیں آتا۔ امریکن بیسز ولنریبل نظر آتی ہیں، اور کیا کچھ ہوا ہے کہ اس رپورٹ میں کیمپ بورنگ جو ہے وہ کویت کا وہ دکھایا جاتا ہے، جس میں امریکی فوجی خلیج میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی مراکز میں سے ایک میں کیروکی نائٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر وہ منظر دکھاتے ہیں کہ وہ منظر ماضی کا تھا، اب کی صورتحال یہ ہے کہ ریگستان میں بسنے والا ایک پر رونق امریکی مائکرو سٹی اب تقریباً خالی ہے، اور ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی ہفتوں طویل بمباری کے بعد شدید نقصان کا شکار ہے۔ تیل سے مالا مال جزیرہ نما عرب میں امریکی فوجی تنصیبات میں سے ایک، جسے ایران نے اس وقت نشانہ بنایا جب امریکہ اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ کے بڑے ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کر رہے تھے، یعنی وہ تباہ ہو رہے تھے اور ادھر سے یہ تباہ ہو رہے تھے۔ CNN ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے جس نے یہ سب سامنے رکھا ہے، CNN کی ایک تحقیقات نے غیر معمولی تباہی کے شواہد تلاش کیے ہیں۔ انہوں نے ٹریول کیا ہے اس ریجن میں، مختلف فوٹیجز کا سہارا لیا ہے، میپ کوآرڈینیٹس، سیٹلائٹ امیجز، ان کے ذریعے ایک ایویڈنس بیسڈ تحقیقاتی سٹوری کی ہے جس میں یہ ساری تفصیلات شامل ہیں۔ اور جو نقصان کا دائرہ کار ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ حملوں نے 8 ممالک میں کم از کم 16 امریکی انسٹالیشنز کو، ان کے اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ علاقائی اثرات یہ ہیں کہ یہ خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کی اکثریت ہے، جو میجورٹی آف دا بیسز ہیں، دے کیم انڈر اٹیک، اور ان میں سے کچھ اب تقریباً ناقابل استعمال ہیں، کہ کچھ بیسز ایسی ہیں جہاں پر ڈیمیج اتنا ہوا ہے کہ ان کو اب امریکہ کی طرف سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حملوں کی نوعیت، اس پر یہ کہتے ہیں کہ صورتحال سے واقف ایک امریکی سورس کے مطابق یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے تیز رفتار اور ٹارگیٹڈ اٹیکس تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی کہ یہاں پر اڈا موجود ہے تو آپ بس
इसके ऊपर चला दें किसी न किसी चीज़ को तो जाकर लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बड़ी ही प्रिसीजन के साथ एज एफ जो नक्शा है इसका, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी रियल टाइम सेटेलाइट इमेजरी जो है वो ईरान को मिल रही थी। ईरान के अहम अहदाफ क्या हैं उसमें उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो बहुत ही एक्सपेंसिव और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें अरबों डॉलर्स के तैयारे हैं, कई मिलियन डॉलर मालियत के तैयारे, जैसे बोइंग E3 सेंट्री। ये तैयारा क्योंकि अब तैयार नहीं किया जाता और आज की कीमत में इसकी मालियत तकरीबन निस्फ बिलियन डॉलर बनती है। 500 मिलियन डॉलर्स उसकी एस्टिमेशन है बोइंग E3 सेंट्री की। और हैरान कुन तौर पर ये, खैर मैं आइंदा किसी वीडियो में इसके हवाले से तस्करा करूंगा कि ये कोइंसाइड करता है कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर E3 सेंट्री की फुटेज या तस्वीर सामने आई है, ये कोइंसाइड करती हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिमार्क्स मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बड़े ही डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे कि वो मेरे तलवे चाटता है, उसके साथ ही कोइंसाइड करता है। तो उसमें कुछ एक एंगल ये ज़रूर मौजूद है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारों के डैमेज की वहाँ की जो तस्वीर हैं, सेटेलाइट इमेजेस तो कोई और हासिल कर सकता है, लेकिन उस बंदे का वहाँ पर होना मौजूद है जो ये तस्वीर उतारे और अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर वो पूरी दुनिया के सामने रखे। ये सऊदी अरब ने किया, जानबूझ कर क्या किया गया, ये बदला लिया गया था या क्या, इस एंगल के ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे। साथ में CNN बताता है कि जो मवासलाती आलात हैं, रेडोम्स जिनको कहा जाता है, बड़े बड़े ढांचे जो डाटा की तरसील के लिए अहम सेटेलाइट डिशेस की हिफाजत करते हैं, ईरान ने सिर्फ एक अड्डे पर जंग के 1 माह के अंदर अंदर तमाम रेडोम्स तबाह कर दिए। तो रडार सिस्टम्स जो हैं ये इंतहाई जदीद, महंगे और फ़िज़ाई दफ़ा के लिए अहम है। नुकसान का जायज़ा लेने वाले एक अमरीकी सोर्स ने इन्हें ईरान के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव अहदाफ करार दिया कि ये बड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव कि कम लागत में सबसे ज़्यादा नुकसान जो ईरान ने किया वो अमेरिका के रडार्स का था। फिर जो एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली आई है और एक न्यू रियलिटी का जन्म हुआ, उस पर CNN इस रिपोर्ट में कहता है कि इलाकाई इत्तेहादियों के लिए ये एक संगीन सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका जो है और अमेरिकन बेसिस ये सिटिंग टारगेट्स जो हैं वो अब बन चुके हैं, बैठे हुए अहदाफ। अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात जिन्हें पहले नाकाबिले तस्खीर कले समझा जाता था, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स जिनको कहा जाता था, अब बैठे हुए अहदाफ में तब्दील हो चुकी है, सेटिंग टारगेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ईरान की निगरानी की सलाहियत, ईरान ने चीनी सेटेलाइट TEE-01B तक रसाई हासिल कर ली है, जिससे उसकी हदफ को देखने की सलाहियत अमरीकी सलाहियत के बराबर हो चुकी है। और ये कंपैरिजन दिखाते हैं कि पहले जिस किस्म का सेटेलाइट एक्सेस ईरान के पास था उसमें बहुत ही ब्लरी किस्म के इमेजेस जो हैं, जब आप नॉर्मली जाकर गूगल अर्थ खोल लें और आप उससे कुछ देखने की कोशिश करें तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती और माजी के कई कई महीने पुराने इमेजेस मिलते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका को पूरे रीजन में रियल टाइम सेटेलाइट हाई डेफिनेशन जो है वो इमेजेस और रियल टाइम फुटेजेस तक एक्सेस है, उस किस्म का एक्सेस जो है वो चाइनीज़ सेटेलाइट के ज़रिए ईरान को हासिल हो चुका है। फिर इसमें सऊदी अरब का मौक़िफ़ इन्होंने रखा है कि एक सऊदी सोर्स के मुताबिक अमेरिका के साथ इत्तेहाद अब ख़ुसूसी नहीं रहा और इसे नाकाबिले तस्खीर नहीं समझा जा सकता। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मौजूदगी, जो कभी हिफाजती ढाल थी, एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी इस रीजन के लिए, अब इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है। ये है वो तज्ज़िया जो सामने रखा गया है। इसके ऊपर यहाँ पर लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं, बट ये इस वक्त इंटरनेशनली मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है और एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग की जा रही है। रियल टाइम वहाँ की फुटेजेस पहले और बाद, बिफोर और आफ्टर जो है वो इमेजेस दिखाए जा रहे हैं, साइड बाय साइड उनको रखकर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। बट ऑब्वियसली इससे ये साबित नहीं होता कि ईरान जो है उसने कोई बहुत एम्फेटिक विक्ट्री हासिल कर ली है। ईरान के नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ईरान जो है उसका जोग्राफिया उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड है। अमेरिका जो एक बड़ी सुपर पावर है, द सोल सुपर पावर राइट नाउ, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि अमेरिका, यानी किसी मुल्क ने उठकर उसको क्लेम नहीं किया कि अब अमेरिका नहीं, हम सुपर पावर हैं। तो अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उसको अपने से बड़ी सुपर पावर जो ईरान का जोग्राफिया है उसका सामना है। बहरी नाकाबंदी जारी है और उससे कुछ सबक
ایران نے سیکھتے ہوئے کچھ نئے راستے تلاش کیے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ویری امپورٹنٹ ٹائم کہ جس میں ایران جو ہے اس نے ایک ریوائزڈ پروپوزل امریکہ کو بھیجا ہے۔ امریکہ نے اپیرنٹلی آغاز میں اس پر انکار کر دیا ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اس جنگ کا دوبارہ آغاز ہوگا یا وسط مئی میں جب چین جانا ہے امریکی صدر نے اس سے پہلے کوئی ڈیل یا اٹیک ہو جائے گا۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔